پوچھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور لیگل مائنڈ مرزا وہاب صاحب سے۔ مرزا وہاب صاحب جو ہیں میرے کراچی بھی ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ترجمان بھی۔ جناب مرزا صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا، اور بہت ہی آسان سوال سے جو ہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ اچانک جو ہے آئینی ترامیم جو ہیں، آئینی عدالت جو ہے زندگی اور موت کا مسئلہ کیسے بن گئی؟ عامر صاحب، میں سمجھتا ہوں کوئی زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے۔ قانون سازی، آئین سازی کرنا جو ہے وہ پارلیمان کی بنیادی ذمہ داری بھی ہے اور اس کا استحقاق بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس استحقاق کو نبھانے میں، ایکسرسائز کرنے میں اور اس رائٹ کو ایکسرسائز کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ جو بار بار ٹائمنگ کے حوالے سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، بدنیتی کو ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے اس چیز سے، میرا تو یہ ماننا ہے کہ ایز اے ڈیموکریٹ کہ پارلیمان کو کوئی میلیفیڈے ایٹریبیوٹ نہیں کیا جا سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، دیکھیں سوسائٹی میں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ ہوتے ہیں یہ سیئرز اور کچھ ہوتے ہیں نے سیئرز۔ جو نے سیئرز ہیں نا، وہ کوئی ٹائم بھی ہو وہ آخر میں نہ ہی کہیں گے، وہ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ یہ فیصلہ بدنیتی پر مبنی ہے، اس کی ٹائمنگ بہتر ہو سکتی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اوور آل کانٹیکسٹ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ واٹ از دا پرسپیکٹو، واٹ از دی انٹینشن، واٹ از دی گراؤنڈ ریالٹی۔ اف دا گراؤنڈ ریالٹی از کہ پاکستان کا جو موجودہ عدل و انصاف کا نظام ہے وہ ایک عام شہری کو انصاف دینے میں اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو پایا جس کی توقعات ہم پاکستانیوں نے کی تھی، تو کہیں نہ کہیں اس نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور نیچرلی وہ نظام جو ہے وہ پارلیمان کے ذریعے ہی بہتر کیا جائے گا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ آئینی ترامیم لانے والوں کا خلوص اور نیت اپنی جگہ کے اوپر، لیکن جن باتوں نے شکوک و شبہات شروع کیے وہ آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ خود پیپلز پارٹی کے ایم این اے سینیٹرز سے ہماری بات ہوئی، انہیں نہیں پتہ تھا کہ اس کے اندر کیا وہ ہیں، مطلب ہے کس طرح کی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ ٹائمنگ کی وجہ سے بہت زیادہ شور مچ رہا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی ایک روایت رہی ہے کہ کنسنسس بلڈ کر کے کرتی تھی۔ 73 کا آئین جو تھا کنسنسس تھا، 18ویں ترمیم کنسنسس تھی۔ اس پر تباہ کیوں؟ مطلب ہے کہ لگ یہ رہا تھا کہ خفیہ طریقے سے جو پہلا اٹیمپٹ ہوا وہ بڑا خفیہ طریقے سے تھا، بڑا متنازع طریقے سے ہو رہا تھا۔ جی دیکھیے عامر صاحب، میں حکومت کے بحاف پہ بات نہیں کر سکتا، میں پیپلز پارٹی کے بحاف پر بات کر سکتا ہوں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو شاید آپ لوگوں کو نہیں پتا، جس کی وجہ سے آپ پیپلز پارٹی کے شاید کردار کو اس طریقے سے اپریشیٹ یہ ایکسیپٹ نہ کریں۔ پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے موقف یہ ہے کہ قانون سازی کرنے کے لیے، آئین سازی کرنے کے لیے آپ کو تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور اس حوالے سے ہم نے اپنے پوائنٹ آف ویو کو حکومت کے سامنے منوایا جب چیئرمین پیپلز پارٹی نے حکومت کو اس بات پر قائل کیا کہ آپ اس حوالے سے ایک پارلیمانی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کیجیے، اس کمیٹی کے اندر تمام پارلیمانی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہو۔ وہ پارلیمانی سیاسی کمیٹی جو ہے وہ حکومت کی جو بھی پروپوزل ہے اس کو دیکھے، ریویو کرے، اور اس کے بعد اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا وہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے اندر نہ صرف حکومتی سیاسی جماعت ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اتحادی بھی ہیں، اس کے سپورٹرز بھی ہیں، اور اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی شامل کیا گیا تاکہ کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب سیاسی لیڈران کے پاس گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس 3 بار بلاول صاحب گئے، ان کو یہ سمجھانے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے کہ پیپلز پارٹی کا پرسپیکٹو کیا ہے، پیپلز پارٹی کس طریقے سے عدالتی نظام کی اصلاح کرنا چاہتی ہے، اور کس طریقے سے جے یو آئی جس طرح ماضی میں 73 کے آئین پہ مفتی محمود صاحب نے بھٹو صاحب کا ساتھ دیا تھا، 18ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پہ مولانا فضل الرحمان نے آصف زرداری صاحب کا ساتھ دیا، تو اس طریقے سے ایک بار پھر ہم ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور یقین جانیں آج بھی وہ انگیجمنٹ اور ڈیلیبریشن چل رہی ہے تاکہ براڈ بیس انڈرسٹینڈنگ مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان بلڈ کر لی جائے۔ اور یہ جو بار بار کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی کے لیے کیا جا رہا ہے، کوئی اس کے اندر الٹیریئر موٹیو ہے، یہ بات قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا نظریہ 2006 میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا اس وقت تھا اسٹیبلشمنٹ آف کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ 2024 کے انتخابات میں بلاول صاحب نے اپنے منشور میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذکر کیا، اور اب جب ان کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ اپنی والدہ کا خواب پورا کر سکیں، اپنے کمٹمنٹ کو پورا کر سکیں،
تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کمٹمنٹ پوری کی جائے. اچھا، آپ کی گفتگو سے 2 سوال مطلب اگر آپ اجازت دیں ابھرتے ہیں. پہلا تو یہ کہ کیا آپ لوگوں کے ذہن میں کسی ٹائٹ ڈیڈ لائن پہ آپ لوگ کام کریں؟ آپ چاہتے ہیں کہ جی اتنے معینہ دنوں میں ہم ان آئینی ترامیم کو منظور کروا لیں؟ ورنہ ترامیم جو ہوتی ہے اس میں بڑا ایک کہتے ہیں غور و خوض کے لیے، گفتگو کے لیے جیسے آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں، وہ ایک بڑا ایک پیریڈ چاہیے ہوتا ہے. ایک تو یہ مجھے بتائیے گا. دوسرا، جیسے آپ نے کہا کہ جی کسی فرد کے لیے نہیں کر رہے، اور یہ بلاول صاحب نے بھی یہ بیان دیا کہ جی ہمیں سے کوئی غرض نہیں کہ کون چیف جسٹس بنتا ہے. کیٹیگورک طریقے سے مطلب ہے، اس کا مطلب ہے قاضی فائز عیسیٰ کا ایشو نہیں ہے، وہ بے شک ریٹائر ہو جائیں 25 کو، تو ڈیڈ لائن آپ لوگوں کے سر پہ نہیں منڈلا رہی ہے. جی جی ایبسلیوٹلی عامر صاحب، دیکھیں جو ریفارمسٹ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ لارجر پرسپیکٹو کا سوچتے ہیں. وہ اصولی جو طور پہ معاشرے درست کے کہہ رہے اندر ہیں آپ. جو معاشرے کے اندر آپ کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنی حیرت ہوتی ہے کہ جب لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارا انصاف کا نظام ڈیلیور نہیں کر پایا. جب افتخار چودھری صاحب کی موومنٹ چل رہی تھی، ہم وکلا جو ہیں، ہم لا اسٹوڈنٹ جو ہیں، نعرے لگاتے تھے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ہر شہری سے پیار کرے گی. کیا کیا سہانے خواب دکھائے گئے تھے پاکستان کی عوام کو. ہوا کیا افتخار چودھری صاحب کی عدالت نے عام آدمی کے کیسز سنے یا سیاسی نیچر کے کیسز سنے؟ افتخار چودھری صاحب نے رینٹل پاور کا بھی فیصلہ کر دیا. افتخار چودھری صاحب نے اسٹیل مل کے حوالے سے بھی فیصلہ کر دیا. افتخار چودھری صاحب نے وزیر اعظم متنازع فیصلے ہوئے تھے. جی جوڈیشل ایکٹیویزم ہو رہا تھا. مرتضی صاحب یہاں پہ بھی پھر دو سوال آتے ہیں. ایک تو بڑا مطلب یہ سوال آتا ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ عوام کو سہولت پہنچانا ہے اور یہی آپ لوگوں کا مطمع نظر ہے، تو لوگ اس میں یہ سوال کرتے ہیں جو ناقدین ہیں، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جناب اصل مسئلہ تو لوور کورٹ میں ہے، وہاں پر 80 لاکھ کے قریب کیسز ہیں، اور یہاں جو سپیریئر جوڈیشری میں کیسز جا کے پھنستے ہیں 150 200 جو بھی ان کی تعداد ہے، اس کی بھی بڑی وجہ یہ کہ کیونکہ سیاسی نوعیت کے کیسز، اگر ہماری جمہوریت صحیح کام کر رہی ہو، پارلیمان صحیح کام کر رہا ہو، تو غالباً اتنے سارے کیسز جائیں بھی نہ سپریم کورٹ میں. تو ان دونوں پہ اگر آپ روشنی ڈال سکیں. جی مجھے ہنسی آتی ہے. میری بات پر تو نہیں آ رہی آپ کو؟ میں کہہ رہا ہوں میری بات پر تو نہیں. وہ جو ناقدین ہیں نا، جی جن کے جو ہمیشہ اس طرح کے حالات میں ریلیونٹ ہو جاتے ہیں، وہ پھر ہمیشہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ میں 150-200 مقدمات نہیں ہیں. اس وقت بھی سپریم کورٹ میں 60,000 مقدمات زیر التوا ہیں. 60,000 ہم نمبر چیک کر لیں، پلس مائنس ہو سکتا ہے، لیکن اٹ از ناٹ اے میٹر آف فیو ہنڈریڈ کیسز، اٹس تھاؤزنڈز آف کیسز. نہیں سوری، مطلب اچھا چلیں ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2، سیشنز کورٹ کی انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی کہ عام کیسز جو ہے نا آپ کے، وہ سیشنز کورٹ میں جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے سیشنز کورٹ کی اصلاح کیا آپ حکومت کو کرنے دیتے ہیں؟ آپ نہیں کرنے دیتے. آپ کہتے ہیں عدلیہ آزاد ہے، اس کے تمام فیصلے جو ہے نا وہ چیف جسٹس کرے گا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. دہشت گردی کا قانون پاس ہوا. دہشت گردی کے قانون میں لکھا ہوا ہے 7 دن کے اندر کیس کا فیصلہ کرنا ہے. 7 دن کے اندر. باقی چلیں کیسز کو چھوڑ دیں. پروین رحمان صاحبہ بہت بڑی کراچی کی محسن تھیں، کراچی کی خدمت کرتے ہوئے ان کی جان چلی گئی. ان کے کیس کا فیصلہ 9 سال میں آیا تھا. 9 سال میں. نہیں تو بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ دادے کے زمانے کا فیصلہ پوتے کے زمانے میں آتا ہے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، اور اچھا کیا آپ نے تصحیح کر دی وہ کہ 50-60 ہزار جو ہیں کیسز ہیں سپریم کورٹ میں. وہ غالباً مجھ سے ایک وہ کہتے ہیں فگر ذرا سا میں ملا گیا کہ 150-200 جو ہوں گے وہ سیاسی نوعیت کے کیسز ہوں گے، چند درجن ہوں گے. تو اچھا کیا آپ نے بتا دیا. تو مگر جی وہ جو آپ نے کہا نا کہ جس طرح سے ہمیں کمٹمنٹ نظر آ رہا ہے آئینی کورٹ کے ساتھ، وہ کمٹمنٹ لوور کورٹ کے ساتھ نظر آنا چاہیے تھا کہ جہاں پر اصل جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے مسئلے بھی ہیں. جی عامر صاحب، میں 5 سال خود صوبائی حکومت کا حصہ رہا، لا منسٹر تھا میں. آپ یقین جانیں ایسی قانون سازی ہم نے کی جس سے فائدہ شاید ایک عام آدمی کو ہو جاتا ہے، لیکن آخر میں اس کو انفورس عدالت کو کرنا تھا. میں آپ کو بتاؤں میڈیشن، آج کل جسٹس منصور علی شاہ صاحب بہت بڑے پروپوننٹ ہیں. ہی از اے ریفارمسٹ جج ماشاء اللہ. انہوں نے ماضی میں لاہور ہائی کورٹ میں ان کی بڑی خدمات رہیں. تو انہوں نے وہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں آربیٹریشن کے اوپر، میڈیشن کے اوپر. ہم نے 2018 میں اپنے سول پروسیجر کوڈ کے اندر امینڈمنٹ کرائی کہ اب جو ہے میڈیشن ول بی مینڈیٹری. وہ قانون سازی ہوئے 2018 غالباً نومبر میں ہم نے اسمبلی سے قانون پاس کرایا تھا. کوئی کیس ریفر نہیں ہوتا میڈیشن میں. درست. پرابلم یہ ہو گیا ہے سیاستدان غلط کام کرتا ہے تو اس کی اصلاح پارلیمان بھی کرتی ہے، عوام بھی کرتی ہے، میڈیا بھی کرتی ہے. کوئی وکیل غلط کام کرتا ہے اس کی اصلاح جج صاحبان کرتے ہیں.
میڈیا غلط کام کرتا ہے تو آپ کی اصلاح جو ہے پیمرا کرتی ہے. جج صاحبان کی اصلاح کون کرے گا؟ کیا جج بڑا صاحبان کی اہم سوال ہے، لیکن آپ کے خیال جج میں صاحب اتنا تنازع ہی نہ ایک کھڑا منٹ میں ہوتا اگر complete- منصور علی شاہ صاحب کی سینیورٹی تھی، ان کا نام آ جاتا، قاضی صاحب جا رہے ہوتے تو اتنا طوفان نہ مچتا جو اتنا آپ، میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے آپ نہیں سمجھتے مس ہینڈل کیا پوری صورتحال کو. اتحادی ایک آپ سیکنڈ لوگوں کا مشورہ میں بڑا اہم ہے ان پچھلا کے لیے. جی میں پچھلا نقطہ اپنا کمپلیٹ کر لوں ذرا. میں جی صرف پلیز. کہہ یہ رہا ہوں ہاں. کہ قانون کا نیچرل جسٹس کا اصول ہے نو مین شوڈ بی دا جج آف ہز اون کاز. تو یعنی کہ آپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے، میں اپنی اصلاح نہیں کروں گا، تیسرا بندہ فیصلہ کرتا ہے اس حوالے سے. پاکستان میں واحد ادارہ جو اپنا ہر فیصلہ خود کرتا ہے وداؤٹ اینی سپرویژن بائی اینی باڈی از دی جوڈیشری آف پاکستان. تو کہیں نہ کہیں آپ نے دیکھا کہ پچھلے 20-30 سالوں میں وہ چیزیں نہیں ہو پائی نا جو عوام ایکسپیکٹ کر رہی تھی. اسپیشلی پچھلے 15-16 سالوں میں جب سے لائرز موومنٹ کے بعد لوگوں کو یہ امید دلائی گئی کہ بس انصاف ہی انصاف ہوگا، تو وہ چیزیں نہیں ہوئی. تو جب نہیں ہوئی تو آپ کو کہیں نہ کہیں پھر اور لوگوں کو بھی منصف کا کردار ادا کرنا چاہیے. اور میرا ماننا ایز اے ڈیموکریٹ یہ ہے کہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ ملک کے چوزن ریپرزینٹیٹوز کو کرنا ہے. تو وہ بالکل فیصلہ درست آپ کر رہے کہہ ہیں رہے ہیں، بالکل درست جو کہہ رہے ہیں. مفاد بس میں ہوگا. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال پہ. جی یہ مجھے بتائیے حکومت کے اس پروپوزل میں یا پیپلز پارٹی کے اس پروپوزل میں کہ وفاقی آئینی عدالت بننی چاہیے، اس میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنیں گے یا منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنیں گے یا منیب اختر صاحب چیف جسٹس بنیں گے؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا، لیکن شکوک و شبہات نے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس لیے جنم لیا کہ نوٹیفیکیشن اگر ہو جاتا کہ بھئی نئے چیف جسٹس یہ ہوں گے، قاضی صاحب جو اپنے کہتے ہیں مقررہ وقت پہ ریٹائر ہوئے ہوں گے تو اتنا مسئلہ نہ ہوتا ہے نا. عامر صاحب میں آپ کو میری یہ بات کو آپ ریکارڈ کر لیجئے اور میرے اسٹیٹمنٹ کو دہرا دیجئے گا 25 تاریخ کو. جی. Chief Justice Qazi Faiz Isa will retire as the Chief Justice on the 25th of October. Period. There is no concept of extending his tenure in the Supreme Court of Pakistan. اور جو اس وقت آئین کا آرٹیکل 176 ہے جس کو کوئی امینڈ کرنے کا نہیں سوچا جا رہا، اس کے تحت منصور علی شاہ صاحب از دا سینئر موسٹ جج آف دی سپریم کورٹ اینڈ بائی دیٹ ورچو ہی ول بیکم دا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ. یہ تو ہم بلیک اینڈ وائٹ پہ نہیں ہم بلیک اینڈ وائٹ پہ نہیں جاتے ہیں، ہم مفروضوں پہ چلے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جس طرح آپ نے اس وقت بڑے کہتے ہیں نا کہ مضبوطی کے ساتھ بیان دے دیا کہ جی یہ چیز ہوگی تو ابہام دور ہو جانا چاہیے تھا. اور جب یہ ہم حیران ہیں کہ حکومت کی اتنی بڑی مشینری ہے لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی یا اہم باتیں جو ہیں وہ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہی. اچھا ایک اور ابہام ہے اور وہ ہے کہ جی کیا ان ترامیم میں ملٹری کوڈز بھی شامل ہیں اور کیا ملٹری کوڈز کے لیے کوئی راہ ہموار کی جا رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کیا اس کے حق میں ہے؟ کیونکہ ایم کیو ایم کے دوست یہ کہہ رہے تھے کہ جی جناب ایسی ہی کوئی بات ہے اور ہم بھی اس کے حق میں نہیں ہیں. جی دیکھیں حکومتی جو پروپوزل شروع میں آیا تھا اس کے اندر یہ بات زیر غور تھی، اس پہ بحث کی گئی اور پیپلز پارٹی کا اس پر موقف یہ تھا کہ ماضی میں جس طرح 2014 کے اندر ایک نیشنل کنسنسس بلڈ کیا گیا تھا آئینی ترمیم کے حوالے سے، ایک سنسیٹ کلاس ڈال کے ترمیم کی گئی تھی 2 سال کی. اب حکومت پہلے وہ گراؤنڈ ریالٹیز تمام سٹیک ہولڈرز کے سامنے پیش کرے، پارلیمان کا اجلاس بلائے، کوئی اسپیشل کمیٹی بنا لے جس کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کی بھی نمائندگی ہو، تمام صوبوں کی بھی نمائندگی ہو، اور اس کے بعد کنسنسس بلڈ کرنے کے بعد اگر لوگوں کو قائل کر پاتے ہیں کہ ہاں حالات کی ضرورت ہے اس طرح کی چیز کرنا، تو وہ پیراڈائم جو کہ سپریم کورٹ طے کر چکی ہے اپنی 2015 کے فیصلے میں، اس کے عین مطابق کوئی اس طرح کی چیز کی جا سکتی ہے. لیکن اس کے لیے اصل کنڈیشن یہ کہ نیشنل کنسنسس نیڈس ٹو بی بلڈ. درست. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جمعیت علماء اسلام پاکستان جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ان سے مذاکرات جاری ہیں اور آپ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق، کن چیزوں کے اوپر جو اتفاق رائے ہے، کن وہ جو ایک کہتے ہیں مشترکہ طور پہ آپ آئینی وہ لانا چاہ رہے ہیں پیکج، اور کیا ایسی کچھ وہ ہیں باتیں کہ جس پہ اختلاف بھی ہے کہ جہاں پہ ابھی تک گوٹ پھنسی ہوئی ہے؟ جی عامر صاحب دیکھیں پیپلز پارٹی کا اس کے اندر اس تمام پروسیس میں جو پرسپیکٹو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے ہے. اچھا. اور ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بلاول صاحب نے کوئی 3 ملاقاتیں کی. جناب میں تینوں ملاقاتوں میں موجود تھا.
اب دونوں لیڈران نے اس بات پر اتفاق تھا کہ جو ملک کا انصاف کا نظام ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور آئینی عدالت اسٹیبلش کرنے میں کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے۔ اس آئینی عدالت کے اپوائنٹمنٹ کا پروسیس کیا ہوگا، اس کے کنٹورز کیا ہوں گے، اس کے اوپر اس وقت دونوں ٹیمز کے درمیان مشاورت چل رہی ہے۔ اچھا، جب مشاورت کمپلیٹ ہو جائے گی وہ پبلک ہم اس کو کر دیں گے، بٹ پرنسپلی ایز اے میٹر آف آئیڈیا، ایز اے میٹر آف کانسیپٹ، اس کانسیپٹ سے کوئی اختلاف نظر نہیں آتا۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا پیپلز پارٹی، وہ جو پیپلز پارٹی ہے، وہ پی ٹی آئی کو بھی اس معاملے پہ کسی طرح سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اعتماد میں لینا چاہے گی تاکہ یہ جو مخالفت اتنی زور و شور سے ہو رہی ہے کچھ کم ہو جائے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ بڑے زیرک منجے میں صحافی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی مخالفت چھوڑ دے گی؟ بھئی آپ جواب دیں، کوششیں آپ کے ہاتھ میں، ہم لوگ تو صرف آئینہ دکھاتے نہیں، ہیں اور ہم سوال تو پوچھتے ہیں۔ جی چلیں وہ آئینہ کبھی اس طرح بھی دکھائیے جی کہ لوگوں کو اپنی ذات سے آگے بڑھ کر سوچنا چاہیے۔ ہاں یہ بات تو ہے، بالکل بالکل۔ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے کہ وہ ایک شخص کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور جو وہ شخص کہتا ہے وہ چیز یہ لوگ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بٹ باہر کیس پیپلز پارٹی نے جب پارلیمانی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرنے کی سفارش کی حکومت کو، تو اس پارلیمانی کمیٹی کے اندر جہاں اور سیاسی جماعتیں ہیں اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے بھی ممبران کو شامل کیا گیا ہے، میٹنگز کے اندر ان کو مدعو کیا گیا اور وہ آئے بھی۔ پیپلز پارٹی کوئی اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس کے اندر پی ٹی آئی کو بھی انگیج کیا جائے، بٹ مجھے لگتا ہے کہ ان کو ایک شخص کی ذات سے فکسیٹ نہیں ہونا چاہیے، انہیں آئندہ 10 12 20 سال کا سوچنا چاہیے کہ اس ملک و قوم کے بہترین مفاد میں کیا یہ اصلاحاتی پروسیس ہے یا نہیں ہے۔ اچھا وقت کم ہے، میرے پاس دو سوال ہیں۔ ایک مجھے کان میں کہا گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بار اور پوچھ لیں کہ کیا اگر آئینی عدالت بنتی ہے اور 2 سپریم کورٹس ہوتی ہیں تو اس میں کیا کہیں پہ آپ کو قاضی فائز عیسیٰ نظر آ رہے ہیں یا وہ گھر جائیں گے اطمینان سے؟ دیکھیے 2 سپریم کورٹ تو ہو ہی نہیں سکتی نا۔ اچھا یہ کہا جا رہا ہے نا، آپ کے ناقدین کہہ رہے ہیں کہ جی 2 سپریم کورٹ ہو جائیں گی۔ دیکھیں میں تو ذمہ دار آدمی ہوں، جی جی میں تو آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ چکا ہوں نا کہ 2 سپریم کورٹس نہیں ہوں گی، درست۔ اور 24 تاریخ یا 25 تاریخ جو ان کی ریٹائرمنٹ ہے اس کے بعد وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نہیں رہیں گے، ہی ول ریٹائر ایز اے چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ۔ درست۔ اچھا آخری سوال میرا، وہ جو 63A کے حوالے سے جو نظر ثانی کی اپیل ہے، اب جو اس پہ بعض پولیٹیکل پارٹیز نے بشمول آپ کی پارٹی نے، بلاول صاحب نے، اگر میں غلط نہیں سمجھا کہ جی ہر جو شخص ہے، ہر رکن ہے وہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے، کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان جیسی کمزور جمہوریت میں ہارس ٹریڈنگ کا راستہ نہیں کھل جائے گا اس سے، کہ اگر ہر کو اجازت ہوگی کہ جی آپ پارٹی لائن سے انحراف کر کے جو ہے ووٹ ڈال سکتے ہیں؟ جی اگر آپ آج فیصلہ یہ کر لیتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی پارٹی لائن کو چھوڑ کے ووٹ نہیں دے سکتا تو ایفیکٹولی کسی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آ سکتا، پھر تو ایفیکٹولی آپ کا کوئی بجٹ جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہو سکتا۔ تو یو کین ناٹ سے دیٹ۔ پھر اگر 18ویں ترمیم کے ٹائم پر جب پیپلز پارٹی یہ ترمیم کر رہی تھی، اگر آبجیکٹو پارلیمان کا اس وقت یہ ہوتا تو اس وقت وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی شک کو نکال دیتے۔ بہت بہت شکریہ مرتضیٰ وہاب صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور انہوں نے 2 بڑی کہتے ہیں نا کہ مفصل جواب جہاں پہ دیے وہاں پہ 2 باتیں واضح کی ہیں۔ نمبر 1 کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اپنے وقت پہ ہی ریٹائر ہوں گے، اور جس اندیشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جی 2 سپریم کورٹس اس ملک میں ہوں گی، ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ یہاں پہ ہم لیتے ہیں وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ ایک اور کہتے ہیں نا کہ قانون کی دنیا کا بہت بڑا نام علی ظفر صاحب موجود ہوں گے۔